نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تلمزوا أنفسكم محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی توفیق سے ہم سب مسجد میں اسی کی عبادت کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے ہم سب ایک جمع ہو کر کہے الحمدللہ۔ بعدہ بالعموم اس کے تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔
برادران اسلام، گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے بدگمانی، غیبت، چغلخوری، ان تمام اخلاقی بیماریوں کے بارے میں کچھ باتیں رکھی گئی تھی، اور وہاں یہ کہا گیا تھا کہ غیبت کرنا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یعنی ہم چائے کی دکان پہ بیٹھ کر کے، ہوٹل میں بیٹھ کر کے کسی آدمی کی برائی کو اگر اچھالے، کسی آدمی کی برائی کو اگر ہم اس کی غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں بیان کریں تو یہ غیبت ہے، اور غیبت اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے، ایک دوسرے کے پیچھے جاسوسی کرنے سے، ایک دوسرے کی چغلخوری کرنے سے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تمام چیزیں اگر ہم کر لیں، اگر ہم اپنے آپ کو بدگمانی سے دور کر لیں، جاسوسی سے دور کر لیں، چغلخوری سے دور کر لیں، غیبت سے دور کر لیں، تو انشاءاللہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر الفت و محبت اور بھائی چارگی پیدا ہوگی۔ ہم سب الفت و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر کے اپنی زندگی کو گزار پائیں گے، اپنے جیون کو بتا پائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں غیبت کرنا حرام ہے، یا غیبت کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھایا، وہیں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کئی ایک ایسے جگہ ہیں جہاں غیبت کو جائز قرار دیا گیا ہے، کئی ایک جگہ ہے، کئی ایک سچویشن ہے، پرستھتی ہے جہاں ہم کسی کی غیبت کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہوئی، جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ پسند نہیں کرے گا، تو پھر غیبت کیسے کرتے ہو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف بیان ہے کہ غیبت کرنا یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو پھر غیبت کئی ایک سچویشن میں، پرستھتی میں جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے خطبۃ الحاجہ کے بعد سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگ ایک دوسرے کے عیب کو مت اچھالو، ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگاؤ۔ مطلب ارے تو فلاں کا بیٹا ہے، تیرا باپ تو ایسا تھا، تیرا دادا تو ایسا تھا، تیرے خاندان میں فلاں آدمی تو ایسا تھا۔ یہ ہم جو عیب لگاتے ہیں کسی کے اوپر، تیرے خاندان میں تو فلاں لڑکا اس طرح، اس اخلاق کا ہے،
اس طرح سے کسی کے اوپر یا اس کے علاوہ بھی جو بھی ہمارے سماج میں ہو سکتے ہیں، اس طرح سے کسی کے اوپر عیب لگانا، کسی کے اوپر ایک الزام لگانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کی عیب جوئی مت کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی مت پکارو۔ یعنی اگر کسی آدمی کو آپ کو ایک ایسے لقب دے کر کے، ٹائٹل دے کر کے پکارتے ہیں کہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، تو ایسے آدمی کو برے القاب سے نہیں پکارنا چاہیے۔ یہ بالخصوص مومنوں کے لیے اور بھی زیادہ تاکیدی حکم ہو جاتا ہے کہ ہم مومن ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکاریں۔ لیکن کچھ ایسے مواضع، کچھ ایسے جگہ ہیں، کچھ ایسی پرستھتی اور سچویشن ہے جہاں غیبت جائز ہے۔ اس مسئلہ کو جاننے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم لوگ بھی کبھی جہاں غیبت جائز ہے ایسے جگہ پر جب ہم غیبت کرتے ہیں یا کسی کی بدنامی کرتے ہیں، اس کا ادیش کیا ہے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء لوگ، عالم، مولوی، یہی لوگ منع کرتے ہیں کہ غیبت کرنا صحیح نہیں ہے، غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، پھر یہی لوگ بیٹھ کر کے غیبت کر رہے ہیں، یہی لوگ کسی کی بدنامی کر رہے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مولوی لوگ ہی کہتے ہیں کہ غیبت کرنا صحیح نہیں ہے، پھر یہی لوگ تقریر کرتے ہوئے فلاں مولانا کا نام لے کر کے، فلاں عالم کا نام لے کر کے ان کی برائی کرتے ہیں۔ تو جب ہم تقریر میں کسی عالم کا نام لیتے ہیں تو وہ تو یہاں حاضر نہیں ہوتے ہیں، وہاں یا موجود نہیں ہے وہ یہاں، پھر جب ہم ان کی برائی کرتے ہیں، ان کی کمیوں کو بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی تو غیبت ہے۔ اور غیبت تو مردہ بھائی کے، اپنے بھائی کے، مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، تو پھر یہ کیسے جائز ہو گیا؟ آئیے وہ کیسے جائز ہو گیا میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی کچھ ایسے مواقع، کچھ ایسی پرستھتی اور سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیبت کی ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصل میں غیبت لفظی معنی میں غیبت ہے، شابدک ارتھ میں، لیکن وہ اصطلاحی معنی میں اس کو غیبت نہیں کہا جا سکتا لفظی معنی میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی غیر موجودگی میں ان کی برائی کو بیان کیا، ان کی کمیوں کو بیان کیا، تو یہی تو غیبت ہے۔ غیبت کی تعریف یہی ہے، ذکروں کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی کمیوں کو بیان کرنا جس کو سن کر کے اسے برا لگے، یہی غیبت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیبت کی ہے، وہ کیا ہے؟ علماء کرام نے 6 ایسے جگہیں ہیں، 6 جگہوں پر غیبت کو جائز قرار دیا ہے، اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سنیے۔ نمبر 1 التظلم، یعنی فیجوز للظالم، فیجوز للمظلوم، ایک مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ غیبت کرے۔ مطلب کسی کے اوپر آپ نے ظلم کیا، انیائے کیا، اتیاچار کیا، اب یہ گیا سردار کے پاس، مڈل کے پاس، پنچایت کے مکھیا کے پاس، پردھان کے پاس، یا اور کسی کے پاس، بڑے آدمی کے پاس جو اس کا وچار کر کے دے گا، جو اس کا سالس کر کے دے گا، ایسے آدمی کے پاس جا کر کے وہ کہنے لگا کہ فلاں آدمی نے میرے اوپر انیائے کیا ہے، اتیاچار کیا ہے، تو آپ کہیں گے غیبت کی تعریف تو یہی ہے کہ کوئی موجود نہیں ہے اور اس کی غیر حاضری میں آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ اب جس کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے، میں نے ظلم کیا ہے، وہ جا کر کے جو بیان کر رہا ہے کہ فلاں آدمی نے میرے اوپر یہ انیائے کیا ہے، اتیاچار کیا ہے، تو کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ لیکن یہاں غیبت کرنا ضروری ہے، اگر وہ غیبت نہیں کرے گا تو پھر فیصلہ کیسے کیا جائے گا، پھر اس کا سالس کیسے کیا جائے گا، اس کا وچار کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے کسی کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہ اپنے ظلم کو بیان کرتے ہوئے کہ میرے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، فلاں آدمی نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، یہ اگر وہ جا کر کے سردار کو کہے، مڈل کو کہے، مکھیا کے پاس جا کر کے کہے، تو یہ حقیقی معنی میں غیبت کے اندر شامل نہیں ہوگا۔
یہ لفظی معنی میں اس کو غیبت کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں غیبت میں وہ شامل نہیں ہوگا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ظالم کی بد دعا سے، اپنے مظلوم کی بد دعا سے، مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا جائے اور ظالم ظلم کرنے والا، تو مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2448۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا، پوری ایک لمبی روایت ہے، معاذ بن جبل کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف عامل اور گورنر بنا کر کے بھیجتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کچھ نصیحتیں کی۔ ان نصیحتوں کے اندر ایک نصیحت یہ بھی تھی، اے معاذ بن جبل اتقی دعوت المظلوم، اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بچائے رکھنا۔ تمہیں عامل بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، تمہیں گورنر بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، تم وہاں کے یمن کے تم گورنر بنو گے، عامل بنو گے، تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہوگا، تمہارے ہاتھ میں حکومت ہوگی، تمہارے ہاتھ میں سلطنت ہوگی، تم یمن کو اپنے حساب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں پریچالنا کرو گے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اتقی دعوت المظلوم، تمہارے ذریعے سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، تمہارے ذریعے سے کسی کے اوپر انیائی نہ ہو، تمہارے ذریعے سے کسی کے اوپر اتیاچار نہ ہو، تمہارے پاس لوگ سالس لے کر کے آئیں گے، تمہارے پاس لوگ وچار لے کر کے آئیں گے، تمہارے پاس لوگ شکایتیں لے کر کے آئیں گے، لیکن تم ایک بات کا خیال رکھنا، سالس کرتے ہوئے، شکایتوں کو دور کرتے ہوئے، ان کو انصاف دلاتے ہوئے، کہیں تمہارے ذریعے سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو جائے۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اگر تمہارے ذریعے سے کسی کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے، انیائی ہو جاتا ہے، یا جان بوجھ کر کے اگر تم اتیاچار کرتے ہو، اور ایسا مظلوم آدمی اگر اللہ کے دربار میں آ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اگر تمہارے خلاف بد دعا کر دیتا ہے، تو فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، تو اس بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم کے زبان سے جو بد دعا نکلتی ہے، وہ بد دعا ڈائریکٹ جا کر کے اللہ تک پہنچ جاتی ہے، اے اللہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، فلاں نے میرے اوپر میرا حق کو چھین لیا ہے، فلاں نے میرے اوپر اتیاچار کیا ہے۔ یہ مظلوم جب ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا کرتا ہے، تو اس بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ قبول ہوتا ہے مظلوم کی بد دعا۔ اس لیے معاذ بن جبل، اس بات کا خیال رکھنا، تمہیں گورنر بنایا گیا، تمہیں عامل بنایا گیا، لیکن تمہارے ذریعے سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، انیائی نہ ہو، اتیاچار نہ ہو۔ اگر انیائی اتیاچار کرو گے، وہ جب بد دعا کرے گا تو ڈائریکٹ اللہ کے دربار میں جا کر کے قبول ہوگی، اور یہ تمہارے اوپر، تمہارے لیے وبال جان بنے گا، تمہاری سزا کا ایک ذریعہ اور مادھیم بنے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اسے پتہ چلا کہ جس کے اوپر ظلم کرتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، اب یہ مظلوم آدمی کسی نہ کسی کے پاس جائے گا، اپنے ظلم کو، اپنے شکایتوں کو لے کر کے، اپنی مجبوریاں لے کر کے کہ سردار صاحب میرا وچار کر دیجئے، سالس کر دیجئے، تو اب تو اس کی غیر حاضری میں ہی وہ کہے گا کہ میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرے اوپر اتیاچار کیا ہے۔ تو یہ لفظاً شابدک ارتھ میں آپ اس کو غیبت کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقی معنی میں غیبت نہیں ہے۔ تو یہاں مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کی غیبت کرے، صرف بچار لینے کے لیے، سالس لینے کے لیے، فیصلہ کرانے کے لیے، بس
یہاں کیا ہے آپ دیکھیے ذرا غور کیجئے, یہاں جو مظلوم گیا سردار کے پاس, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی کو بدنام کروں میں, اس کا مقصد کیا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے, میں فیصلہ چاہتا ہوں. تو ہر ایک چیز میں آپ دیکھیں گے جہاں غیبت جائز ہے وہاں مقصد یہ ہوتا ہے, کچھ اور مقصد ہوتا ہے, وہاں مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو بدنام کرنا. جیسے یہاں آپ دیکھیے بدنام کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے. تو ایک مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ غیبت کرے فیصلہ کرانے کے لیے, نمبر 1. نمبر 2, الاستعانہ علی تغییر المنکر. کہیں اگر منکر کام ہو رہا ہے, غیر اسلامی کام ہو رہا ہے, تو ایسے کام کو بند کرنے کے لیے کسی سے مدد طلب کرنے کے لیے آپ جائیں, کسی سے مدد مانگنے کے لیے جائیں. آپ کے گھر کے بغل میں, آپ کے سماج میں, پریویش میں کوئی ایک غیر اسلامی کام ہو رہا ہے, آپ نہیں روک پا رہے ہیں, آپ نے منع کیا, نہیں سن رہا ہے, آپ کی ایسی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کو اکھاڑ کر کے پھینک دیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں, چپکے سے آپ سردار کے پاس گئے, چپکے سے آپ مکھیا کے پاس گئے, چپکے سے تھانہ کے پاس, تھانہ کے آئی سی کے پاس گئے. جا کر کے آپ کیا کہیں گے, آپ کہیں گے نا, کسی کا نام لیں گے نا, نام لے کر کے آپ کہیں گے کہ فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے, تو اس کی غیر حاضری میں یہ غیبت ہی تو ہے, یہ غیبت ہے. لیکن آپ کا مقصد کیا ہے, اس کو بدنام کرنا مقصد نہیں ہے, صرف آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ کام بند ہو جائے, وہ غیر اسلامی کام بند ہو جائے, یہ مقصد ہے آپ کا, اس لیے آپ جا کر کے کہہ رہے ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. مشہور و معروف روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں, جب تم میں سے کسی آدمی کو اپنے پاس اگر وہ کوئی منکر کام کرتے ہوئے دیکھیں, اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے بغل میں, سماج میں, سوسائٹی میں اگر کوئی غیر اسلامی کام ہوتا ہوا دیکھے, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, اس کام کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینکنے کی طاقت نہیں ہے, فَبِلِسَانِهِ, اپنی زبان سے منع کرنے کی کوشش کریں. اے فلاں آدمی جو کام کر رہے ہو یہ غلط کام ہے, غیر اسلامی کام ہے. اگر زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہیں ہے, اتنی بھی حالت نہیں ہے کہ وہ زبان سے روکنے کی کوشش کریں, فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اپنے دل سے روکنے کی کوشش کرے یا دل سے اس کو برا جانے, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور یہ ایمان کا سب سے زیادہ نچلا درجہ ہے. سب سے زیادہ ایمان کا نمن استر کیا ہے کہ اپنے دل سے برا جاننا یا دل سے روکنے کی کوشش کرنا. اب آپ کیا کریں گے, آپ کے بغل میں کوئی غیر اسلامی کام ہو رہا ہے تو آپ جائیں گے نا کسی کے پاس, اور غیر حاضری میں اس کی آپ برائی کریں گے, اس کی کمیوں کو آپ بیان کریں گے, تو یہ کیا ہے, آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ کام بند ہو جائے, تو وہ غیر اسلامی کام پر قدغن لگ جائے. آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ بدنام کرنا چاہتے, نہیں. اس لیے یہاں بھی غیبت جائز ہے. الاستعانہ علی تغییر المنکر, منکر کاموں کو بدلنے کے لیے, منکر کاموں کو بند کرنے کے لیے کسی کی مدد طلب کرتے ہوئے آپ اس کے سامنے کسی کی غیبت کرے تو یہ جائز ہے. نمبر 3, الاستفتاء, فتویٰ طلب کرنے کے لیے. مان لیجئے آپ کے اوپر آپ کی زمین کو کسی نے ہڑپ لیا ہے, یا آپ کے بھائی نے آپ کے وراثت میں سے آپ کو صحیح سے حصہ نہیں دے رہا ہے, یا آپ کا بھائی, آپ بہن ہے, آپ کا بھائی آپ کو حصہ نہیں دے رہا ہے, کوئی کسی عورت کو, کسی بہن کو, یا کوئی بھائی کسی بھائی کا حق مار رہا ہے, تب یہ جائے گا نا کسی کے پاس, مولانا کے پاس, مفتی کے پاس جا کر کے فتویٰ طلب کریں گے کہ یہ کیسا فتویٰ ہے, یہ جو میرا حق مار رہا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کیا ہے. تو آپ جا کر کے مفتی کے پاس کیا کریں گے, اپنے بھائی یا اپنے پڑوسی یا اپنے کسی کا کیا کریں گے, آپ برائی بیان کریں گے, تو یہ بھی تو غیبت ہے. لیکن آپ کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ اس کو بدنام کرنا, آپ صرف اپنے حق کو پانا چاہتے ہیں, آپ اپنے اس چیز کے بارے میں فتویٰ جاننا چاہتے ہیں. تو صرف یہ زمین جائیداد کے معاملے میں نہیں, دوسرے معاملے میں ہو سکتا ہے. جیسے میں ایک حدیث سے دلیل پیش کر رہا ہوں کہ فتویٰ طلب کرتے ہوئے آپ کسی کی غیبت کر سکتے ہیں. ہند نامی ایک عورت,
یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مشہور روایت ہے. ہند نامی ایک عورت جاءت ہند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان ابا سفیان رجل شقی. ہند نامی ایک عورت جو ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی ان ابا سفیان رجل شقی، ابو سفیان جو ہے یہ بخیل آدمی ہے. لا یؤتی ما یکفینی و ولدی، وہ مجھے اتنا بھی خرچ نہیں دیتا ہے جو میرے لیے اور میرے بیٹوں کے لیے کافی ہو جائے. یعنی اتنا بخیل ہے کہ وہ گھر میں خرچ نہیں کر رہا ہے. مجھے کھانے کی ضرورت ہے، میرے بیٹے کی ضروریات ہیں، تو ان تمام ضروریات کو بھی وہ پورا نہیں کرتا ہے. الا اخذت من مالہ، مگر میں کیا کرتی ہوں، میں اس کے مال میں سے چپکے سے لے لیتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خذی ما یکفینی و ولدکی، خذی ما یکفیک و ولدکی، تم اتنی مقدار میں لے لو جتنی مقدار تمہارے لیے کافی ہو جائے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو جائے. یعنی جتنی ضروریات ہیں ان ضروریات کے مطابق تم اپنے لیے اپنے بیٹوں کے لیے لے سکتے ہو. مطلب کیا ہے، بینک بیلنس نہیں کر سکتے چوری کر کے، لیکن جو ضروریات ہے اگر تمہارا شوہر نہیں دے رہا ہے تو تم چپکے سے بھی اس کے روپیہ پیسہ میں سے لے سکتے ہو. یہاں آپ دیکھیے ہند نامی عورت نے اپنے شوہر کی غیبت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یہ غیبت ہی تو تھی کہ میرا شوہر کیا ہے، بخیل آدمی ہے. اب اگر میری بیوی کسی کے پاس جا کر کے کہے کہ یہ میرا شوہر کیا ہے، بخیل آدمی ہے، کسی دوسرے کے پاس، تو کیا مجھے یہ برا نہیں لگے گا؟ سن کر کے مجھے برا لگے گا. اور یہی تو غیبت کی ڈیفینیشن ہے، یہی تو غیبت کی تعریف ہے. ہند نامی عورت نے اپنے شوہر کی غیبت کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ارے تم اپنے شوہر کی غیبت کیوں کر رہی ہو، یہ غیبت کرنا تو حرام ہے، غیبت کرنا تو مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. یہ نہیں کہا، بلکہ یہاں غیبت کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنے شوہر کو بدنام کرنا، مقصد یہ تھا فتویٰ طلب کرنا. اگر آپ مفتی کے پاس جا کر کے کھل کر کے بات نہیں کریں گے تو فتویٰ بھی صحیح نہیں آئے گا. جس طرح آپ بات کریں گے، جس طرح سوال کریں گے، اس طرح سے جواب آئے گا. اس لیے فتویٰ طلب کرتے ہوئے اگر کسی کی غیبت کرنی پڑے تو وہ غیبت جائز ہے، اس کا مقصد آپ کا ہمارا اس کو بدنام کرنا نہیں ہے. نمبر 4 مختصراً بیان کرتا ہوں، تحذیر المسلمین من شرہ، مسلمانوں کا کسی آدمی کے شرارت سے، بدماشی سے کسی کو روکنا، بدماشی سے روکنا. یعنی آپ نے دیکھا، مثال کے طور پر میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، آپ نے عبداللہ کو دیکھا ایک احمد نامی ایک آدمی کے ساتھ وہ چل پھر رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ جو احمد نامی آدمی ہے وہ دھوکہ باز ہے، بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے روپیہ لے کر کے، روپیہ ہڑپ کر کے اور کچھ نقصان کر کے وہ بھاگ جاتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، عبداللہ کو بلا کر کے آپ نے کہا کہ ارے احمد کے پاس مت جاؤ، ان کے ساتھ اٹھنا پھرنا، یہ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو، اس لیے کہ وہ دھوکہ باز ہے، لوگوں کے پاس روپیہ لے کر کے بھاگ جاتا ہے. یہ غیبت ہے. لیکن آپ کا مقصد کیا ہے، اس کو بدنام کرنا نہیں، بلکہ اس آدمی کو بچانا، اس آدمی کو بچانا کہ یہ نقصان میں نہ پڑ جائے، یہ پریشانی میں نہ پڑ جائے، اس لیے آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں. تو یہ اگر مقصد ہے تو آپ کسی کی غیبت کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے حدیث کے معاملے میں کیا کیا جاتا ہے، جو صحیح ضعیف حدیث ہے، اس میں محدثین کرام، بڑے بڑے محدث نے کیا کہا کہ یہ جو اس حدیث کے اندر جو راوی ہے یہ ضعیف راوی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا تھا، یہ اپنی زندگی میں حدیث اپنے سے بناتا تھا. تو کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ یہ بھی تو غیبت ہے. لیکن اگر ہم یہاں غیبت نہیں کریں گے تو ہماری شریعت محفوظ نہیں رہے گی، ہماری شریعت کے اندر خلط ملط ہماری شریعت ہو جائے گی، ہماری شریعت سرکشت نہیں رہ سکتی ہے. تو وہاں غیبت سے زیادہ ضروری ہے کہ شریعت کو محفوظ رکھنا. اس لیے ہمارا آپ کا مقصد، محدثین کرام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس راوی کو بدنام کرنا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ شریعت کو محفوظ کرنا، شریعت کو سرکشت رکھنا. تو یہ بھی تو غیبت ہے. لیکن تحذیر المسلمین من شرہ، اس کی شرارت، اس کی بدماشی سے مسلمانوں کو
دور رکھنا، مسلمانوں کو ڈرانا، مسلمانوں کو آگاہ کرنا، متنبہ کرنا، سترک اور ساودھان کرنا، یہ مقصد ہے۔ تو آپ تمام چیزوں میں دیکھیے، 4 تک ہو گئی، اب تمام چیزوں میں آپ دیکھیے کہ یہاں جو غیبت کی جا رہی ہے ان تمام چیزوں میں مقصد کیا ہے؟ کسی کو بدنام کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بچانا، کہیں فتویٰ طلب کرنا یا اپنے لیے وچار مانگنا، یہ سب مقصد ہوتا ہے، اس لیے یہاں غیبت جائز ہے۔ نمبر 5 اور نمبر 6 آخری 2 جو ہے سن لیجئے مختصراً، نمبر 5 اور نمبر 6 جگہ علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ تو نمبر 5 کیا ہے؟ ان یکون مجاہرا بفسقہ او بدعتہ، کوئی عالم اگر کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بدعت کو پرچار کر رہا ہے، غیر اسلامی چیزوں کو پرچار کر رہا ہے جو شریعت کے اندر نہیں ہے، اب اگر کوئی مولوی اٹھ کر کے تقریر میں آ کر کے، کوئی اچھا اور حقانی عالم اگر اٹھ کر کے تقریر کے دوران کہتا ہے نام لے کر کے کہ فلاں مولوی یہ بدعتی ہے، کیوں؟ یہ دلیل ہے، یہ وہ کام کر رہا ہے جو حدیث کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، یہ غیبت نہیں ہے میرے بھائی اور دوستوں، یہ غیبت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی میں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ علماء ہی کہتے ہیں کہ غیبت کرنا حرام ہے اور علماء ہی غیبت کرتے ہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ ان یکون مجاہرا بفسقہ و بدعتہ، کوئی آدمی ایک دم نڈر ہو کر کے خلم کھلا وہ بدعت کو پرچار کر رہا ہے، اگر ہم اٹھ کر کے اس کے بارے میں نہیں بیان کریں گے تو لوگ بدعت کے اندر گرفتار ہو جائیں گے، لوگ غیر اسلامی کاموں کو کرنے لگیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی غیبت کی جائے، متنبہ کیا جائے کہ یہ کام شریعت کا کام نہیں ہے، یہ کام غیر اسلامی کام ہے، یہاں میرا مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے، یہاں میرا مقصد ہے مسلمانوں کو، میرے اپنے بھائیوں کو اصل شریعت کی طرف لانا، یہاں اس کی بدنام کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہاں غیبت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طرح لاسٹ اور آخری نمبر 6 وہ کیا ہے؟ التعریف۔ التعریف، تعریف مطلب تعارف، انٹروڈکشن۔ بہت سارے لوگوں کا آپ دیکھیں گے، میں عام ایک مثال دے رہا ہوں، ایک ہمارے سماج میں جو مثال ہم اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے وہ کیا ہے کہ مان لیجئے کسی کا نام عبد الرحمن یا عبداللہ ہے، لیکن اس کا نام پڑ گیا ہے کالو، اب وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتا ہے، اگر برا سمجھے تو پھر کہنا صحیح نہیں ہے، یہ برے لقب سے اس کو پکارنے کے معنی برابر ہوگا، لیکن اگر اس کو برا نہیں سمجھتا ہے، آپ کالو کہتے ہیں، ہزاروں لوگ اس کو کالو کہہ کر کے پکارتے ہیں تو وہ برا بھی نہیں سمجھتا ہے، ایسی حالت میں کیا ہے؟ آپ اس کی حاضری میں، اس کی غیر حاضری میں آپ اس کو کالو کہیں، کرے تم نہیں جانتے ہو میں کالو کی بات کر رہا ہوں، نہیں جانتے ہو میں وہ لنگڑا کی بات کر رہا ہوں، تو اگر اس طرح سے نام پڑ جائے اور اس کو برا نہیں سمجھتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کی غیبت کر سکتے، یہ بھی غیبت ہے۔ آپ اس کی غیر حاضری میں اگر آپ اس کو کہیں گے کالو، لنگڑا، لولہا، یہ جب آپ کہیں گے تو یہ غیبت ہے، لیکن یہ غیبت جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام پڑ گیا ہے، اور صرف ہمارے سماج میں ایسا نام پڑا ہے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے حدیث کی کتاب جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آرج نامی ایک راوی ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر آرج جو راوی ہے ان کا اصل نام کچھ اور تھا لیکن وہ آرج نام سے مشہور ہو گیا۔ آرج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لنگڑا لولا اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن اسی نام سے وہ مشہور ہو گیا، اس کا نام ہی پڑ گیا تھا آرج۔ تو کسی کا نام اگر آرج پڑ جائے، کسی کا نام اگر آور پڑ جائے، آور مطلب بھینگا، ایک آنکھ سے وہ کم دیکھ رہا ہے یا وہ ادھر ادھر ہو کر کے دیکھ رہا ہے، جو ٹیارا ہم کہتے ہیں، اس طرح سے اگر نام پڑ جائے اور اس کو ٹیارا ہی کہا جاتا ہے تو پھر یہ غیبت نہیں ہے۔ کسی کا نام اگر آما پڑ جائے، اندھا پڑ جائے، اس کا نام پڑ گیا سماج میں کسی وجہ سے اور وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتا ہے، تو ایسی حالت میں تعارف کے لیے کہ بہت سارے موقع پر ہوتا ہے کہ جب آپ اصل نام بولتے ہیں تو وہ لوگ نہیں پہچان پاتے ہیں، لیکن جب آپ کہیں گے کہ یہ وہ میں کالو کی بات کر رہا ہوں تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں فلاں کالو کی بات کر رہے ہو، تو ایسے میں کیا ہے؟ یہ غیبت جائز ہے۔ جیسے آپ ہمارے رنوچک میں دیکھیں گے، ایک مسجد ہے، حنفی مسجد کے اپوزٹ میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کو اگر ہم کہیں گے کہ ایسی مسجد کا نام دیں گے کہ ایک مسجد ہے، ابھی جمعہ مسجد بھی ہو گئی ہے، جامع مسجد، تو بہت سارے لوگ نہیں پہچان پائیں گے، لیکن میں اگر کہوں
کہ مٹی کی مسجد، ماٹر مسجد جو ہم بنگلہ زبان میں کہتے ہیں، ماٹر مسجد اگر کہہ دیا جائے تو لوگ آسانی سے سمجھ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا میری مثال؟ کہ اس طرح سے اگر کسی آدمی کا نام پڑ جائے، مان لیجئے اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، لیکن جب تک آپ کالو نہیں کہیں گے، جب تک آپ اس کو ٹیارا نہیں کہیں گے، لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. یہ نام پڑ گیا ہے تعارف کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے، مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو بدنام کیا جائے. تو ایسے میں بھی غیبت کیا ہے؟ جائز ہے. تو یہ 6 چیزیں ہیں، 6 ایسے جگہ ہیں جہاں ہم غیبت کر سکتے ہیں. ان تمام 6 چیزوں میں آپ ذرا غور کیجئے، میں نے بیان کیا ابھی، آپ غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کہیں بھی اس آدمی کو بدنام کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اپنے لیے فیصلہ کرانا، فتویٰ طلب کرنا، یا کسی کو آگاہ اور سترک کرنا، یا کسی کا انٹروڈکشن اور تعارف پیش کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا آخر میں ایک کامن قاعدہ آپ یاد رکھیے، ایک آسان قاعدہ یاد رکھیے کہ جس غیبت میں ہمارا اور آپ کا مقصد کیا ہے، کسی کو بدنام نہیں کرنا ہے، وہاں وہ غیبت کیا ہے؟ جائز ہے. اور وہ ہم اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے. چائے کی دکان میں بیٹھ کر کے اگر ہم کسی کی بدنامی کر رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حرام غیبت ہے. لیکن ہم فتویٰ طلب کرنے کے لیے، اپنا وچار کو پیش کرنے کے لیے، کسی آدمی سے کسی آدمی کو متنبہ اور سترک کرنے کے لیے، یا کسی کو تعارف اور انٹروڈکشن دینے کے لیے اگر ہم ایسی باتیں بیان کریں، تو یہ آپ لفظی معنی میں غیبت کہہ سکتے ہیں، شابدک ارتھ میں آپ غیبت کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ شریعت کے اندر حقیقی معنی میں یہ غیبت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غیبت، جاسوسی، چغلخوری، بدگمانی، ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ایسی سچویشن ہے، کچھ ایسی پرستھتی ہے جہاں ہمارا مقصد کسی کو بدنام نہیں کرنا ہوتا ہے. ایسے جگہوں پر جو میں نے بیان کیا، 6 ایسے جگہ ہیں جو علماء کرام نے بیان کیا ہے. حتیٰ کہ فتویٰ لجنہ دائمہ سعودی عرب کا جو فتویٰ کا استھائی کمیٹی ہے، لجنہ دائمہ عربی میں کہا جاتا ہے، وہاں سے بھی فتویٰ ہے، صاف لکھا ہوا ہے کہ وَتَجُوزُ الْغِیبَةُ فِي مَوَاضِعٍ مَعْدُودَةٍ، کہ کچھ ایسی جگہ ہے جہاں غیبت کرنا جائز ہے. دلت علیہا الادلہ الشرعیہ، جن جگہوں پر یہ شرعی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ غیبت کرنا جائز ہے. اذا دعت الحاجت الی ذلک، جب اس کی ضرورت پڑے، بغیر ضرورت کے نہیں، ضرورت پڑے تو ایسی جگہوں میں قرآن و حدیث کی دلیل سے ثابت ہے کہ غیبت کرنا جائز ہے. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ان تمام اخلاقی بیماریوں، اخلاقی بگاڑ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کبھی ہم مجبور ہو جائیں کسی مقصد کے تحت تو ہم کسی کی غیبت کر سکتے ہیں. اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے یا رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام برائیوں، مثلا بدگمانی، چغلخوری، جاسوسی، غیبت، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ہم میں سے جو مقروض ہے، قرض لیے ہوئے، ان کو قرض ادھار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین. ہم میں سے جو فوت ہو گئے، انتقال کر چکے ہیں، اے اللہ ایسے تمام مومن اور مومنات، مسلم اور مسلمات جو بھی انتقال کر چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کر، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.